بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نصف کے بعد سے ہے آج ہمارا آیت نمبر 79 سے۔ اپنے اپنے قرآن نکال لیجئے، اپنے نوٹ بکس، اپنی پینسل ساتھ رکھیے، جو بھی آپ کو امپورٹنٹ چیز دکھی اس کو ہائی لائٹ کریے، ایک ہائی لائٹر بھی ساتھ رکھیے ہر روز۔ پینسل سے کچھ چیزیں امپورٹنٹ چیزیں سائڈ میں حاشیے میں نوٹ کر سکتے ہیں آپ، اور ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو دعائیں بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ، تو آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ ضرور کر لیجیے گا۔ ہماری جو پرانی بہنیں ان کے آلریڈی قرآن میں یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 79۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیا حاصل کرے۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز گنتی کے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات کہتے ہو جس کو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو خدشن بری بات کرتا رہتا ہے اور اس کو اسی کی خطا اس طرح گھیر لے کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخی ہے اور ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا۔ ایک منٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر صرف یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان یہودیوں میں ایک گروہ کیا تھا؟ ان پڑھ لوگوں کا تھا، کہ یہ کیا کرتے تھے؟ اب یہاں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کیسے تھے؟ ایک تورات کا علم ہی رکھتے تھے، اور ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ جھوٹی آرزویں کون سی تھی ان کی؟ کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ان کا خیال تھا نا، یہ ان کی جھوٹی آرزویں تھی۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ دوسرے یہ اوپر جو ان کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے؟ لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، کہ تھوڑی سی قیمت لیتے تھے اللہ کی آیات کے بدلے۔ تو یہ تھوڑی سی قیمت لینا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کا ہم اگر معاوضہ لیں تو کہیں اس میں تو نہیں فٹ ہوتے، کہیں یہ بات تو نہیں بتائی جا رہی۔ نہیں، بلکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ غلط فتوے دیتے تھے ان ان پڑھ یہودیوں کو جو تورات کا علم ہی رکھتے تھے۔ تو یہ ان سے پیسے لیتے تھے، جس طریقے کے جتنی موٹی رقم ہوتی اتنے ان کے فائدے کے وہ فتوے دے دیا کرتے تھے۔ تو اب لوگوں کو بھی یہ ہوتا ہے نا کہ فتوے ہماری مرضی کے جہاں مل رہے ہیں وہاں بہت اچھی بات ہے۔ اب آج بھی دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس کو فالو کرتے ہیں؟ جو بہت ہی فلیکسیبل ہے، جو بالکل سختی نہیں کرتا دین میں۔ اب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو لیڈی ہے نوز پیس والی، اس کا نام مجھے نہیں پتا کیا ہے، اس کے بڑے فتوے آج کل فارورڈ ہو رہے ہیں، بڑے اس کے فالوورز بن رہے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ وہ تو ساری پسندیدہ چیزیں بتا رہی ہے نا دین میں، کہ آپ برتھ ڈے کر سکتے ہیں، آپ اینیورسریز کر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسی ایسی کچھ چیزیں۔ تو ہاں، ایک عام انسان اس طریقے سے فتویٰ تو نہیں دے سکتا نا۔ تو یہ دیکھیے کہ وہ کیا ایسے لوگوں کے پیچھے لگے، اور اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے، اس کے فتووں کو پھر اسٹیٹس پہ بھی رکھا جا رہا ہے، لوگوں کو بھی فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ پرسوں وہ لیڈی کا میں ایک سن رہی تھی، تو اس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جو چھوٹے بچے والے جن کو نماز پڑھنا نہیں ہو رہی، وہ ساری نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لے۔ ارے میں نے کہا یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہاں آج تک یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی، کبھی دین میں یہ بات نہیں ہے، اور اس نے یہ فتویٰ دے ڈالا کہ پانچوں نماز یہاں پہ۔ پھر میں ایک بار دیکھ رہی تھی کہ کیک کاٹنا گناہ نہیں ہے، برتھ ڈے کرنا گناہ نہیں ہے، اس نے یہ کہا۔ تو ایسے ایسے اور کیا کر رہے ہیں لوگ، بڑے اس کے فالوورز، اتنے زیادہ اس کے فالوورز ہیں کہ اب لوگوں کو بھی تو اپنی فلیکسیبلٹی کے حساب سے ساری چیزیں مل رہی ہے نا، تو لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ دیکھیں یوٹیوب پہ ہزار چیزیں ایسی ہیں جو بہکانے والی ہیں۔ جتنا یوٹیوب ہمارے لیے فائدے کا ہے نا، اتنا ہی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو اتنی عقل تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے کہ کون سے اسکالرز اوتھینٹک ہے، کون سے نہیں ہے،
کس کا ہمیں سننا ہے، کس کا ہمیں نہیں سننا ہے، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ہر ارے غیرے کا نہیں سننا ہے آپ نے، کیونکہ اس میں بہکانے والے بہت سارے گروپ ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سنا ہوا ہے نا، حدیث کیا ہے کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت کی طرف جانے والا ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا جو ہوگا، اس کو مضبوطی سے جس نے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں نا ہمارے پاس کہ یہ گروپ وہ گروپ، کیا کیا انہوں نے اپنے دین کے نئے طریقے بنا لیے، انہوں نے اپنی عبادتوں کے الگ الگ طریقے بنا لیے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سب الگ الگ فرقے، یہ سارے آپ کو دوزخ کی طرف بلانے والے۔ لگتا تو ویسے ظاہری طور پر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ لوگ دین کی بات بتا رہے ہیں ہم کو، لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ تو دین کی بات بتا رہی ہے، وہ تو قرآن کی بات بتا رہی ہے، پھر ہم اس کی بات کیسے نہ مانیں؟ اس طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں نا۔ تو اب یہاں پر یہ بات یہاں پر ان کی بھی بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے سیم چیزیں یہودیوں کی اس وقت تھی، آج بھی اسی طریقے سے سیم ہو رہا ہے نا۔ اس وقت پیسوں کے لیے وہ کرتے تھے، آج فالوورز کے لیے کر رہے ہیں، اس سے ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بات تو وہی ہے، دونوں جگہ لالچ ہے۔ اب فالوورز بڑھیں گے تو ان کے ویوز بڑھیں گے تو ان کو پھر انکم بھی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ یہاں پر بھی وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا نا کہ آخری امت کیا، جو ہماری امت میں آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ سیم وہی چیزیں کریں گے جو یہودی آج کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ اب یہ کیا کہتے تھے؟ قالوا لن تمسنا النار، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اب یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، تو ان کو ہم اللہ کے محبوب ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بھیجے، تو اس لیے وہ خود نے انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اب ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو اس عقیدے کی اصل کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہی ڈالے گا، دوزخ میں نہیں ڈالے گا، یا تمہیں آگ چند دن چھوئے گی؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ آگ ہمیں چند دن چھوئے گی، تو اسی طریقے سے آج کے دور میں دیکھیے، آج ہمارے پاس بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد کہ کیا ہوا، تھوڑے دن دوزخ میں رہ کر پھر ہم جنت میں ہی واپس آ جائیں گے۔ کیا ہوا، ہم نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہوا، ہم تو اتنی ہی نیکیاں کر رہے ہیں، تو اب یہ بھی چیز ان کے ساتھ سملر نہیں ہوگی؟ تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ سملر ہوتی جا رہی ہے ہمارے مسلمان طبقے میں۔ حالانکہ ہم قرآن والے ہیں، ہم نبی کی امت ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس نبی کی احادیث ہے، ان کی ساری تعلیمات ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی دوزخ کا ڈر نہیں ہے، بس وہ کیا کہتے ہیں دھڑلے سے، ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑے دن دوزخ میں رہ جائیں گے تو پھر جنت میں بھی تو چلے جائیں گے۔ تو میرے اللہ کے بندو، یہ بھی تو سوچو کہ تھوڑے دن، ایک دن، ایک لمحہ کوئی اس آگ پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، ایسی آگ ہے وہ کہ ایک لمحہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اب یہ دیکھیے نا کہ ہماری دنیا کی آگ تو 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، تو ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم ایک چھوٹی سی روٹی میں سے بھاپ نکل جائے اس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو یہ 70% زیادہ جو آگ ہوگی، کیا اس کو ایک لمحہ بھی ہم برداشت کر پائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ تو ہم کو بچانا، اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، اللہ تو ہم کو بچانا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہی باتوں کی وجہ سے ان کے بدعمالیوں نے ان کو گھیر لیا، یہی وجہ سے کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی اور پراؤڈ کیا، اور یقیناً پھر یہ ان کو دوزخی ملے گی، اور پھر یہ دوزخی ہیں یہی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، اور کیا وجہ سے؟ خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا؟ پھر گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور جس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ تم اللہ پر کیسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جو بات تم کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر تم وہ کیسے اللہ پر گھڑ سکتے ہو؟ بات یہ ہے کہ جس نے بھی برے کام کیے پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، کیا ہے سب سے پہلی شرط، کیا ہے جنت میں جانے کی؟ آمنو، ہم نے پہلے بھی یہی پڑھا نا جب سٹارٹ ہو رہی تھی سورہ بقرہ، کہ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ والذین آمنو، سب سے پہلے ایمان لانا ہے،
اور ایمان بھی کیسا؟ کچا پکا نہیں، پکا پکا ایمان۔ پھر اس کے بعد اب صرف ایمان لانا کافی نہیں، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے تو ہم تو بخشے بخشائیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، ہمارے تو فور فادرز بہت نیک تھے، حافظ تھے تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ نہیں، بلکہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے ہی نہیں انسان جنت میں چلے جائے گا کہ کوئی بہت بڑا، اب ہم کو پتا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، حالانکہ ان کے باپ نبی تھے، پھر وہ دیکھیں کہ ان کے بیٹے کے لیے تو بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی نا کہ وہ دوزخی ہے۔ پھر اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ تو نبیوں کی قریبی رشتے ہیں، لیکن کیوں؟ عمل صالح نہیں اور ایمان نہیں، دونوں چیزوں کی کمی کی وجہ سے پھر وہ لوگوں پر دوزخ ثابت ہو گئی۔ تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں پتہ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں اپنا نام لکھا سکتے ہیں، جنت اپنے نام کروا سکتے ہیں، جنت کی ہم رجسٹری کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آمنو اور عامل الصالحات، دو چیزیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب الجنہ میں لکھ دے۔ اللہ تو ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول کر لے۔ اللہ یہ ساری بہنیں جو دوڑ دوڑ کے آئی ہیں، اللہ ان کے یہاں آنے کو قبول کر لے اور ان کو اصحاب الجنہ میں لکھ دے، جو ہمیشہ ہمیشگی والی جنت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین سے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے بھلی بات کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر تم میں سے کچھ چند آدمیوں کے باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تم اس عہد سے اعراض کر رہے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ مدینے میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو مشرکین نے مدینہ کے دو مشہور قبائل تھے، اوس اور خزرج، مدینے میں آباد تھے۔ تو یہ آپ اس کی ہم بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے یہ دیکھیے کہ کیا ہے اس میں، انہوں نے کیا بولا؟ پہلے تو کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا وعدہ لیا تھا ان سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ اب ہم یہ سوچ کے چپ نہ بیٹھ جائیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ وعدہ تو ان سے لیا گیا تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ انڈائریکٹلی ہم سے بھی قرآن کا خطاب تو تمام مسلمانوں سے ہے نا۔ تو یہ ان کی یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ عہد شک نہیں کی، اور ان کو کیا کیا عہد لیا گیا تھا ان سے، کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، یعنی کہ شرک سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر سب سے پہلا ایمان لا کر جو چیز کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شرک کا انکار، اور دوسرے اور والدین سے، رشتہ داروں سے۔ اب اس کے بعد دوسرا جو حق ادا کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ بالوالدین احسانہ۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے میں چڑچڑے ہو گئے ہیں، بات بات پہ ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں کوئی گھر نہیں دیا، انہوں نے کوئی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، جو بھی ان کی غلطیاں ہیں، ان کی غلطیوں کو نہیں لے کے بیٹھنا ہے۔ ماں باپ سے حسن سلوک، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ، آج دیکھیں کہ ہمارا بیشتر طبقہ جو ہے اسی وجہ سے رو رہا ہے کہ ان کی اولادیں ان کو پوچھ نہیں رہی ہیں، اکیلے چھوڑ رہی ہیں۔ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں کہ آج کل ہر جگہ اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دین کی کمی جہاں پر ہے نا وہیں پر ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں میں یہ چیزیں بہت عام ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ ساری نہیں ہے نا تعلیمات۔ ہمارے پاس الحمدللہ یہ تعلیمات ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کا فائدہ، کہ ہم کم سے کم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا اس بات کو بہت ویلیو کرتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو اپنے ماں باپ کی کتنی ویلیو کرتے ہیں، اور ان کے پاس تو دیکھیں نا کہ کیسا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تڑاک پڑاک تو تیری سے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جیسے باپ اور بیٹے میں اگر لڑائی ہو تو برابر کی لڑائی لگتی ہے تو ایسے وہ لڑائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب یہاں پر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم سب سے پہلے کیا کرنا، پہلے تو ایمان لانا، دوسرے شرک نہ کرنا، اور تیسرے پھر کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان۔ پھر والدین کے بعد جو لسٹ آ رہی ہے، ایک ایک لسٹ ہے، دیکھیے لسٹ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ۔ پھر دوسرا کیا ہے اس میں؟ بالوالدین احسانہ، نیک سلوک کرنا والدین کے ساتھ۔
ان کے ایک مسکراہٹ کے لیے آپ کو چاہے دن بھر محنت کرنی پڑے، آپ لوگ کر لیجیے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہماری تو شادی ہو گئی ہے، اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو خوش کر سکتے ہیں دور سے بھی، آپ ان کو فون کر کے، ان کو میسج کر کے، جیسے بھی طریقے سے۔ کچھ والدین کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، ان کو شاپنگ کروا دیجیے، وہ خوش ہوئیں گے۔ کچھ صرف اب کیا ہے، بیٹھنے سے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ دن بھر کے بعد آیا ہے، تھوڑی دیر اگر ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہ سب سے زیادہ بڑا خزانہ ہے۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس کو آپ دیکھا کریں کہ ہم کیا کیا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے اپنے والدین کو خوش کر کے اللہ کی رضا تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں دوسرے لسٹ میں کیا، کس کا نام آ رہا ہے؟ وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا ہے، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ۔ اب قرابت دار دیکھیے، قرابت دار کی جب بات آتی ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے، باہر دوستوں میں تو بڑے اچھے اس کے احوال ہوتے ہیں، بڑی اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، بہت پیار بھری، محبت بھری، لیکن وہ جب ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، یا ذی القربیٰ یعنی کہ قرابت داروں کے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، گھر میں ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو بڑا ہی غصے والا، بڑا ہی تڑاک پڑاک بولنے والا، بڑا ہی چڑچڑے مزاج کا۔ اور وہی انسان جب باہر دیکھو دوستوں میں، یا اپنے کلیگز میں، یا اپنے آفس میں، یا جہاں کہیں بھی وہ جاب کرتا ہے، وہاں اگر دیکھو تو بڑا ہی وہ، اس کی تو بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، اس کے اخلاق کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ جب پہلی ایک بار آ گیا نا احسان، تو یہ اب آگے ساری چیزوں پر وہ فٹ ہوگا کہ کن کن کے ساتھ ہمیں احسان کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ باہر تو ہم بڑے اچھے رہ رہے ہیں اور گھر میں آ کے تو ہم گالی گلوچ چڑ چڑ کر رہے ہیں، بات کرنے پر کسی کو جھڑکا رہے ہیں بات بات پہ۔ تو ہمارا اخلاق گھر میں بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے اخلاق کے حقدار کون ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے ماں باپ، اور پھر ذی القربیٰ، قرابت دار جو ہے وہ ہمارے ضرورت اس کے ہے، حقدار ہے۔ تو یہاں پر اب قرابت داروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک۔ اب آپ دیکھیے آج کے دور میں ہم نے تو اتنا لوگ اتنا ریزرو رہنے لگے ہیں کہ ان کو اس بات کی پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کون سے رشتہ دار پریشان ہیں، کون بیمار ہے، کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، کس کے گھر میں اسکول کی فیس نہیں ادا ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ریزرو رہتے ہیں نا، اور اسپیشلی ایسے رشتہ داروں سے جو غریب ہیں، تو پھر ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے مانگنے نہ آ جائیں، کہیں ان سے ہم تھوڑی سی دوستی ہم بڑھا لیں، کہیں ہم سے تھوڑے سے تعلقات ہم بڑھا لیں، تو پھر یہ کہیں ہم سے پیسے مانگنے نہ آ جائیں۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، تھوڑا ریزرو رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے جب ان کا اسٹیٹس آگے بڑھ جاتا ہے، ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ایسے غریب رشتہ داروں کو کٹ پہ رکھتے ہیں کہ کبھی بات نہیں کرتے، کبھی ان کو بلاتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم ملیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے دور کے نزدیک کے سارے رشتہ داروں سے ٹچ میں رہا کیجیے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سارے ٹولز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان آسان راستے بتائے ہم کو، دیکھو نا کہ ہمیں کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، ہمیں کوئی جنگل میں نہیں بیٹھ جانا ہے، کوئی ہمیں 1 سال بھوکے نہیں رہنا ہے، کوئی ہمیں دھوپ میں نہیں بیٹھنا ہے، کوئی ہمیں ٹھنڈے پانی میں برف میں نہیں بیٹھنا ہے، کوئی ایسے ہارڈ کام نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم آسانی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیا چیز مشکل ہے کہ آپ نے کسی رشتہ دار کو ایک کال کر لیا، وہ بڑے خوش ہو گئے، آپ نے ان سے خیریت پوچھ لی، آپ نے ان کی کوئی مسئلہ حل کر دیا۔ سپوز کہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل نہیں جا پا رہے، آپ نے ان کو ہاسپٹل لے کر چلے گئے، آپ نے اپنا ٹائم نکال کے ان کو کھانا بنا کر دے دیا، آپ نے ان کی خیریت پوچھ لی، آپ ان کے پاس تھوڑی دیر جا کر بیٹھ گئے۔ اگر ان کو کوئی دوسرے پرابلمس ہے تو وہ ان کے پاس بیٹھنا بھی آپ کا بہت ویلیوبل ہے۔ تو اگر آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، اور آج تو میں سمجھتی ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی۔ اب ہر کسی کے گھر نہیں جانا پڑتا ہم کو، اگر ہم 4 کے گھر گئے تو 8 لوگوں کی ہم واٹس ایپ پہ یا کال کے ذریعے سے ہم خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک دیکھیے کہ ایک پلس پوائنٹ ہے سوشل میڈیا، جتنا لوگوں کے لیے مائنس پوائنٹ ہے، جتنا نقصان دہ بن رہا ہے اتنا ہمارے لیے فائدے مند بھی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم ایک چھوٹا سا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس حجت قائم نہ ہو کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے کیا کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق نبھائے تھے یا نہیں نبھائے تھے۔ تو ہم بول سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم نے تو پوچھ تاچھ کی تھی، ہمیں تو پتا تھا فلاں رشتہ دار پریشان تھے، ہم دوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو بول سکتے ہیں، اس بات کی بھی ہم کو تیاری کرنا ہے
تقویٰ کا میننگ یہ نہیں ہے صرف جنت جانماز بچھا کر ایک شخص دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑوسی ہے یا اس کا رشتہ دار ہے وہ پریشان ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کا پینا نہیں ہے، اس کو بیماری ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا وہ، تو یہ نہیں ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، تب کہیں جا کر ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، پرفیکٹ تقویٰ ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ کیا آ رہا ہے؟ ذی القربہ، قرابت داروں سے احسان کرنا۔ اگر وہ تم سے منہ ٹیڑھا بھی کرتے ہیں تو بھی ہم تو ان سے مل لیے، آپ ملیں گے تو آپ کا عزت بڑھے گی اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے یہ صرف کر رہے ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا، ظاہر ہے دل تو نہیں چاہتا، کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ہم جب بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا کرتے ہیں اس کے جواب میں وہ کچھ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ جب کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو کچھ ایسے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ آپ ان کو میسج کرتے وہ آپ کا میسج نہیں کھولتے، تو لیکن یہ نہیں ضرورت کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں اب ہم تو ان کو کبھی میسج نہیں کریں گے، اب ان سے کبھی بات ہی نہیں کریں گے، نہیں، ہم کو صرف کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شاید اس بات سے اللہ راضی ہو جائے، شاید میری کوئی چھوٹی سی چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو یہ ہم سوچ کے ہم کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنی بھی برائیاں کرے، چاہے وہ آپ کو دعوت میں نہ بلائیں، آپ انہیں دعوت میں بلائیں، ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر انہوں نے دعوت میں بلایا تو ہمیں بھی بلانا پڑے گا، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا تو ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے، یہ طریقہ ہے نا آج ہمارا۔ آج کل لوگوں کا یہی بات ہو گئی ہے، اور بلایا بھی جاتا ہے کون سے لوگوں کو؟ دعوتیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اسٹیٹس والے لوگ آ رہے ہیں، غریب رشتہ داروں کو کوئی نہیں بلاتا، اگر بلایا بھی جائے تو ان کو کچن میں کام کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے نا ہمارے پاس آج کل یہ طریقہ۔ چیک کریے کہیں ہمارے اندر تو یہ کوالٹی نہیں ہے، اگر ہے تو نکال کے پھینکنا ہے آج۔ یہ دور قرآن ہم کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے تیار کرے گا انشاءاللہ، اگر ہم اس کی آیتوں پر عمل کریں گے، اور اگر ہم اس کو پڑھ کر ایسے ہی فار گرانٹیڈ لے لیں گے تو پھر تو ہم بھی اسی میں سے ہو گئے نا، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا انہوں نے ہماری آیاتوں کے ساتھ، تو کیا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جائیں گے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں؟ ہر چیز ہم نے پڑھ تو لی، سمجھ تو لیا، لیکن بس ہم نے سن لیا اس کو، ثواب کی نیت سے ہم نے پڑھ لیا اس کو، چلو قرآن ختم کرنے کے لیے ہم نے کلاسز تو جوائن کر لی، لیکن ہمارے اندر ہم نے کوئی چینجز نہیں لائے، تو پھر کیا فائدہ؟ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر تیسرا ہے ذکر یتامہ، یتیموں کے ساتھ یہ احسان کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر مسکینوں کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ یتیموں کا۔ اب ہمارے ساتھ کوئی یتیم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوست احباب بھی یا پھر رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو سکتے ہیں، تو ان کی خیر خواہی کرنا۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں یا باپ چلا جاتا ہے، ان کی وہ خواہشات کوئی پوری نہیں کرتا، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ہم ان کی پوری کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مسکین، مسکین ایسے لوگ جو بالکل آپ سے مانگ نہیں رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں ہیں، پریشان حال ہیں، تو ایسے لوگوں کے بھی بارے میں پھر ہم کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہاں ہم جا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ہم کو ان کی مدد کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات۔ آپ ان سے بچے نا، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان سے اب ان کے لیے میں کچھ کر سکتی ہوں، کہ میں ایسے میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، ان کو خوشی دے سکتی ہوں۔ کچھ ایسے ہیں جن کے باپ چلے گئے، جن کے ماں باپ چلے گئے، ان کو دنیا میں کوئی خوشی دینے والا نہیں، لیکن نا کہ کیا کرتے ہیں ایسے بچوں کو؟ کام کے لیے بلاتے ہیں، برتن دھونے کے لیے بلاتے ہیں، دعوت ہے، پارٹی ہے گھر میں، صفائی کے لیے بلاتے ہیں، عید آ رہی ہے تو صفائی کے لیے بلاتے ہیں، پیسے تو دے رہے ہیں لیکن کام کروا کے دے رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے نا کہ ہمارے ایسے لوگوں کو ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں، پھر ہمیں اجر تو نہیں ملے گا اس کا، پھر اگر ہم سے ان سے کام لے لیا اور پھر ہم نے ان کو پیسے دیے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا کرتے ہیں، کام والی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، جب رمضان پر زکوٰۃ وغیرہ صدقات دیتے ہیں زیادہ، تو کیا کرتے ہیں، پھر آئیڈیا سے اس کو یہ بولتے ہیں کہ اچھا دیکھو اس ویک میں ہم کو گھر کی پوری ڈیپ کلیننگ بھی کرنا ہے، چلو ہم یہ بھی کرنا ہے، چلو یہ بھی الماریاں بھی صاف کرنا ہے، تو یعنی کہ آپ نے اس کو پیسے تھوڑے سے زیادہ دیے، کام بھی زیادہ لے لیا پھر اس سے، تو پھر کیا ہوا، برابر ہو گیا، پھر تو آپ کا صدقہ صدقہ نہیں رہا نا، تو آپ نے تو اس کے بدلے دے دیا، آپ نے اس کے شوہر کو جاب لگا دی، آپ نے اس کے بچے کو اسکول میں فیس بھر دی، اور پھر بعد میں پھر اس سے زیادہ کام لے لیا، پھر اس کو کہا کہ نہیں، اب وہ بیچاری نہ بھی نہ کر سکے،
کیونکہ اس نے اس کے آپ کے احسان تلے وہ دب گئی، تو اب اس کو تو کرنا پڑے گا وہ۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ ایک اللہ والے، ایک رب والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوتے پھر۔ وہ اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر چوتھی بات آ رہی ہے قُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور یہ بڑی ہی آسان بات ہے جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے اچھی بات کرنے کے لیے بھی بہت سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے کیسی بات کر رہا ہے۔ اگر تو وہ اچھی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو اچھا جواب دیں گے، اگر وہ ٹیڑھی بات کر رہا ہے تو میں بھی بڑا غصے والی ہوں۔ لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ ہاں تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں، مجھے بولنا نہیں آتا، میں اس سے زیادہ بول سکتی ہوں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو ایک گالی دی تو آپ ان کو دو گالی دے دو، بلکہ لوگوں سے اچھی بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ قولوا للناس حسنا، کہ میں نے جب ہماری تفسیر چل رہی تھی تو میں نے جب یہ بات پڑھائی لوگوں کو، تو ماشاءاللہ سے ہماری ایک کلاس کی اسٹوڈنٹ کا تھی، تو انہوں نے کیا کیا، جا کے سارے رشتہ داروں سے مل کر آئے، سب سے اچھی بات کی، جن سے رشتے تعلقات بند تھے ان سے بھی انہوں نے تعلقات شروع کیے، اور کئی بہنوں نے یہ کیا کہ جن سے تعلقات خراب تھے تو ان سے تعلقات اچھے کر لیے۔ کہ ایک آیت پر تو عمل ہو گیا نا ہماری۔ کتنی آسان چیزیں ہیں نا، اتنی کوئی ہارڈ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنے کے لیے کہی جا رہی، بہت ہی آسان چیزیں ہم سے کرنے کے لیے کہی جا رہی، لیکن دیکھیے کہ ہماری نفسوں پر یہ بہت گراں گزرتا ہے، بڑا تکلیف دہ لگتا ہے ہم کو یہ، کہ اچھا ان سے اچھی بات کرنا پڑے گا، یہ تو ہمیشہ منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، یہ تو ہمیں بلاتے نہیں ہیں، یہ تو ایسے کرتے ہیں، یہ تو ان کو اتنا پوچھتے ہیں ہم کو نہیں پوچھتے۔ تو قولوا للناس حسنا، تمام لوگوں سے اچھی بات کرنا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کے کلیگز ہوں، چاہے آپ کے پڑوسی ہوں۔ آپ کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ امپریسڈ کرنے والا، ایسا اخلاق کہ جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمارے نبی کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، ایسی بات ہم ان سے کرنا کہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ آپ دیکھیے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان سے باتیں کرتے ہیں نا، بڑا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کی باتیں سنتے رہیں، ان سے بار بار ملیں۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، جب کوئی آپ سے ملے خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ بات کریں تو تانے ماریں، اچھا آپ کو اب ہماری یاد آ گئی۔ جب کوئی کال کرے آپ کو تو کیا کہتے ہیں کچھ لوگ، اچھا جی آپ کو ہماری یاد آ گئی، اچھا ٹائم مل گیا آپ کو کال کرنے کا۔ تو یہ قولوا للناس حسنا تو نہیں ہوا نا، اس کا اگینسٹ ہو گیا۔ پھر ہم تو کفر کر رہے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسے تانے والی باتیں نہ کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے جب بھی بات کرتے ہیں نا تانے دیتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں شامل۔ انشاءاللہ یہ والی آیت کا بھی آپ نا ضرور ڈیٹیل تفسیر سنیں، اس میں بہت زیادہ ہم نے ڈیٹیل بیان کی تھی، یہاں میں اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتی۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اس کی ساری چیزوں کے بعد دیکھیے تم قائم کرو نماز۔ اب یہاں پر مسلمان کے لیے سب سے پہلی یہ بات نہیں ہے کہ پہلے ہی نماز کا ذکر آ گیا، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ذی القربا کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، پھر اچھی بات کرنا ہمیں سکھایا گیا، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر آیا، تم قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا خصلت یہ تھی نا بنی اسرائیل کی، کہ بات بات پر پھر جاتے تھے، تو ان کو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اب یہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے وعدے یہ کرتے تھے، اور ان سے پھر یہ پھر جایا کرتے تھے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو تم پھر سے پھر گئے، تم کو یہ وعدہ لیا تھا نا تم سے، تم، اور جبکہ تم اعراض کرنے والے ہو، اعراض کرنے والے مطلب بار بار پھر جانے والے۔ اور پھر جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، پکا وعدہ لیا، لا تسفکونا، کہ تم نہ بہاؤ گے اپنے خون آپس میں۔ اپنے خون سے کیا مراد ہے؟ اپنے ہی لوگوں کے خون۔ اب جیسے اسلام میں دو مسلمان ہیں تو وہ بھائی بھائی ہیں نا، تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی دو لوگ ہیں اگر، تو وہ بھی بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا جبکہ تم شاہد ہو، گواہ ہو تم، یعنی کہ تم کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نہ خون بہاؤ گے اور نہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ مدینے میں جو قبائل تھے تو یہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، دوست بن جاتے تھے، پھر کیا کرتے تھے، ان کو اب دوسرے لوگوں کو کیا کرتے تھے، جو دشمن قبائل ہیں ان کو لڑاتے رہتے تھے، پھر اس میں اب جب لڑائیاں ہو جاتی تو کیا کرتے، ان کو ہتھیار بھی سپلائی کرتے تھے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے، پھر اپنے ہی لوگوں کو ختم کر رہے ہیں نا، اپنے ہی لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنے سیاسی فائدے کے لیے ان کو اسلحہ بھی بیچتے تھے کہ تم یہ اسلحہ لو، لڑائی کرو، دیکھو فلاں تم کو ایسے بول رہا ہے، ان میں لڑائیاں بھی لگا دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے
اسلام دشمنی میں یہ متحد ہو جاتے تھے اور مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے. تو ان میں سے کوئی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا دوسرے کا. اس طریقے سے یہود کیا کرتے تھے؟ فائدہ اٹھاتے تھے اس کا. تو ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان کا اسلحہ بھی فروخت ہو جاتا تھا اور ان کو سیاسی فائدے بھی ملتے رہتے تھے. تو اس لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے. پھر دوسرے یہود کیا کرتے تھے؟ اپنے قبیلے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کریں گے اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. اب یہاں پر اب یہ جو تھے یہ قبیلے جو تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے. اب ایک جنگ میں مثلاً یہ قیدی ان کے ہاتھ آ جاتے، اگر کوئی قیدی، تو ان کو کیا کرتے تھے؟ وہ ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے. جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو ان کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا تو اللہ کا حکم ہے. پھر اور جب ان سے پوچھا جاتا جو ان سے جنگ کرتے ہو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے کہ ہم اپنے دوستوں کو ذلیل نہیں کر سکتے. تو گویا یہ 3 کام تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق جس کا سبب وہ خود ہی بنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر بھی گرفت فرماتے ہوئے کہا کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ اب یہ نا دیکھیے ان لوگ کیا کرتے تھے، جو ان کو ایزی دکھتا تھا، جو ان کو یہ فائدے کا ہوتا تھا اس پر تو وہ عمل کر لیتے تھے. جو آگے آ رہا ہے کہ کیا پھر تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور دوسرے کفر کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ؟ بس انہیں سزا ہے جو یہ کام کرے. یہ تم میں سے مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ پھیرے جائیں گے اس سخت عذاب کی طرف. اب یہ دیکھیے کہ وہ کیا کرتے تھے، کچھ حصے کو تو مان لیتے تھے لیکن کچھ کو انکار کر دیتے تھے. آج بھی دیکھیے کہ آج ہمارا یہی حال ہے کہ قرآن کی جو چیزیں ہمارے لیے ایزی لگتی ہیں تو وہ ہم فالو کر لیتے ہیں اور جو مشکل لگتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب جیسے کہ کسی کو کہا جائے کہ کوئی بے پردہ گھوم رہا ہے اور وہ نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، لیکن اس کو پردہ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. تو کچھ کو تو مان رہے ہیں، جو ہمارے لیے فلیکسیبل ہے وہ مان لے رہے، جو ہمارے لیے فلیکسیبل نہیں ہے اس کو نہیں مان رہے. تو یہ بات ان کی بھی یہی تھی، ان کی بھی یہ بات کہ وہ کیا کرتے تھے، کچھ چیزوں کو مان لیتے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. جو ان کے نفسوں پر گراں گزرتی، تکلیف دہ گزرتی اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. آیت 36 کہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عشرت کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی. اور جب کبھی کوئی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار کر دیا کرتے اور بعض کو بے دھڑک قتل کر دیا کرتے. اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلب محفوظ ہے، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے. بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی اب یہاں پر قلوبنا غلف جو کہا جاتے ہیں کہ یہ کیا کہتے تھے، یہود کا کیا خول تھا، ہمارے دل غلافوں میں ہے. اب انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انسان اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا. تو وہ کیا کرتے تھے، حقیقت کا اعتراف کر لینا ان کے لیے بڑا مشکل تھا. اب بھائی کسی کو کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں یا آپ نماز نہیں پڑھتے تو وہ مانے گا کیا آپ کی بات؟ وہ کہے گا کہ آپ کو کیا پتا میں کب پڑھتی ہوں، آپ کو کیا پتا میں کتنی سچی ہوں، آپ کو کیا پتا میں کتنے نیکی کے کام کرتی ہوں، یہ کہے گا نا. تو یہ بھی ان کی بھی یہی بات تھی کہ اللہ ماشاء اللہ یہی حالت یہودیوں کی بھی تھی. وہ دین اسلام کو حق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول تو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طریقے سے ان کا مذہبی جو اقتدار ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، ان کے جو بڑے بڑے سردار ہے ان کی سرداری ختم ہو جائے گی. اب لوگ جو ان کے پاس آتے تھے ان کو عزت دیتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی نا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں اب ہم کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. انہوں نے اپنے دلوں کو ایسے مضبوط کر لیا، ایسے سخت کر لیا تھا کہ نہ ان کے اندر کوئی بات جاتی تھی اور نہ ان کے باہر سے کوئی بات، ان کے اندر سے کوئی بات باہر نکلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اتنے زیادہ ان کو کفر میں بڑھ گئے تھے وہ. تو وہ کیا کہتے تھے، ہمارے دل غلافوں میں. غلاف میں ہونا مطلب کیا، قلوبنا غلف، غلف غلاف سے ہے اور قلوب قلب کی جمع ہے.
تو غلاف میں کوئی چیز جب ہم رکھتے ہیں، ہمارا پلو ہے، ہم جب غلاف میں اندر رکھ دیتے ہیں تو وہ سیف ہو جاتا ہے نا، اندر کوئی چیز نہیں جاتی، کوئی ڈسٹ نہیں جاتی، کوئی چیز نہیں جاتی۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم کو نہیں سمجھ آتی اب یہ کیا باتیں ہیں، وہ کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے نا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ہی پھر کیا کیا، ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، اور اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے تو وہ فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے۔ بس اللہ کی مار ایسے کافروں پر ہے۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہو گئے، اور ایسی کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتابوں پر تو کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، باقی سے انکار ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم نے موسیٰ کے طور پر چلے جانے کے بعد گوسالہ کو معبود بنا لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم سے حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو اور سن لیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا ہم نے سن لیا، مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل کفر کے سبب گوسالہ میں پھنسے ہوئے تھے۔ بچڑے کی پوجا، گوسالہ مطلب بچڑے کی پوجا۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ عمل بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے اگر تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، ان کو پلا دی گئی بچڑے کی محبت۔ اب یہ تھی کہ میثاق کے وقت بھی کیا تھا، ان کے دلوں میں چور تھا، تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں بچڑے کی محبت تھی، بچڑے کی محبت جو انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا، جس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ تو یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، تو اس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور نہ کسی کا شریک بناؤ گے۔ تو تمہارے اسلاف نے کیا کہا تھا، ہم نے یہ احکام سن لیے اور اس وقت بھی تمہارے دل میں چور تھا۔ کیا کہا انہوں نے، وسمعوا، ان کو کہا گیا تھا وسمعوا، سنو، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنا تو انہوں نے زور سے کہا، لیکن عصینا انہوں نے دل میں کہا۔ کہ دیکھیے کہ جب انسان کبھی بھی انسان لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن پر ایمان نہیں لاتا، میں تورات پر، وہ بھی ایسے نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات پر ایمان نہیں لاتے، لیکن کیا تھا، انکار کرنا ان کا عصینا تھا، کہ نافرمانی ان کی کیا تھی، کہ قرآن کا انکار، تورات کا انکار۔ تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کفر کی وجہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔ اور آپ ان سے کہیے کہ اگر مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں ایک ایسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہو تم، تو یہ تو نافرمانی کے کام ہے، تو پھر تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کے بعد مر کر فوراً اسے حاصل کرنے کی آرزو تو کرو، یعنی کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی آرزو کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ، کہ البتہ آپ ضرور پائیں گے یہودیوں کو حریص زندگی پر، یعنی کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں مرنا چاہتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، کیا وہ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا پسند کرے گا؟ جتنا دنیا میں ہم چیزیں بنائیں گے ہمارا دل دنیا میں اتنا اٹکے گا۔ آپ دیکھیے کہ بڑا سا گھر ہے، خوبصورت سا گھر ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، اپنے بڑا ہی گارڈن اچھا سا سجایا ہے، اپنی پسند کا فرنیچر لگایا ہے، اپنی پسند کی لائٹیں لگائی ہیں۔ اب اگر موت آ گئی یہ سارے چیزیں کرتے کرتے تو انسان کا کیا دل چاہے گا کہ ارے میں تو اپنے گھر میں رہ بھی نہیں پائی، میں نے تو اتنی منتوں سے، مرادوں سے، میں نے اتنی خواہشات سے اپنی ساری چیزیں اکٹھا کی، فلاں جگہ سے یہ فرنیچر لینا ہے، فلاں جگہ سے کلر، ایسے کلر ہوگا، ایسے فرنیچر ہوگا۔ اب کہاں رہے گا اس کا دل؟ اس کا دل تو دنیا میں رہے گا نا، تو وہ تو مرنا نہیں چاہے گا۔
لیکن یہاں پر یہودیوں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ جب تمنا کرتے تھے کہ ہم تو دوزخ میں نہیں رہیں گے، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے ہم دوزخ میں رہیں گے، تو ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ کوئی بھی موت کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ان کا ہر آدمی یہ چاہے گا لو یعمر الف سنۃ، کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ کیا چاہتا ہے ہر انسان؟ اب ان کی بات نہیں، ہماری بھی بات یہی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کو 1000 سال کی عمر مل جائے، ہم اس دنیا سے جائیں ہی نا۔ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے بعد انسان بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں میرے پوتا پاتی کی شادی دیکھ لوں، میرے نواسہ نواسی کے بچے دیکھ لوں، میرے پوتا پاتی کے بچے کون ایسا ہے ہم میں سے جو یہ چاہے کہ نہیں اب تو میرے ساری چیزیں ہو گئی، اب میں اللہ کے پاس جاتی ہوں، اب میں تیار ہوں؟ کوئی نہیں ہم میں سے جو موت کو خوشی خوشی گلے لگائے۔ موت تو ایک کڑوا گھونٹ ہے جو ہمیں پینا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے لیے ہم اگر جنتوں میں اپنا گھر بنا لیں، جنتوں میں ہماری ساری چیزیں، تو وہ ہمیں اٹریکٹ کرے گی نا مرتے وقت۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں اٹریکٹ کرے گی، یہاں پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی اٹریکٹ کرنے والی چیزیں۔ اپنے گھر جنتوں میں بنائیں، اپنی جنت کو پھر مرتے وقت یہ ہوگا کہ ہم جنت کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ میرا گھر ہے وہاں پر، میرا پیارا سا گھر، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت ساری نعمتیں چھپا کر رکھی ہے، میں وہاں جاؤں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو پھر اس کی اٹریکشن ہمیں ہے نا کہ کیا ہوگا، ہمیں موت بری نہیں لگے گی پھر۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی یہ ویک پوائنٹ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ لمبی عمر ملے۔ اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بہترین انسان کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس کو لمبی عمر دی گئی اور نیکی کرنے والا ہو۔ یعنی کہ لمبی عمر کس لیے ہو ہمارے پاس؟ نیکیوں کی خاطر۔ یہ نہ ہو کہ انسان نے لمبی عمر مل تو گئی ہے لیکن وہ پھر انجوائمنٹ میں ہی اس نے صرف کر دی ساری کی ساری۔ اب اگر 2 بھائی ہے، ایک بھائی کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا، ابھی ایک یہ بھی بات آتی ہے، ایک ایگزامپل یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا، 2 بھائی تھے، ایک شخص تھا وہ شہید ہو گیا، اب دوسرا اس کا جو بھائی تھا وہ اگلے سال شہید ہوا، وہ شہید نہیں ہوا، وہ اپنی موت مرا۔ تو اب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے نا، شہید ہوا وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا، اب یہ تو بیچارہ اپنی موت مرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ 1 سال اور رہا، اس نے اور زیادہ اللہ کی عبادت کی، اس نے 1 سال میں روزے بھی رکھے، یہ اس کے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا۔ یعنی کہ کسی کے پاس عمر کا لمبا ہونا اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتا ہے اور کمی بھی کر سکتا ہے، ڈیپینڈس اس کی کہ نیکی کی زیادہ خواہشات ہے یا برائی کی زیادہ خواہشات ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی عمریں ہیں لیکن ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کا فکر ہے، بس ان کو یہ فکر ہے کہ ہم دنیا کیسے کمائیں، ہم اپنے گھر کیسے بنا لیں، ہم اپنی گاڑیاں کیسے، ہم اپنے بزنس کو ہم کیسا بڑھا دیں۔ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو بزی کر کے رکھا ہوا ہے اپنی دنیا میں کہ ان کو اس بات کا ٹائم نہیں کہ وہ کیسے کریں۔ کہہ دیجئے کون ہے جو جبریل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت سی واضح دلائل نازل کی ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا مگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، کسی نہ کسی فریق کی نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر یہ یقین ہی نہیں کیا کرتے۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا جو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پشت پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ایسی ایک منٹ، چیزیں پسے پوش ڈال دیا مطلب پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اب یہ اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ فزیکلی نہیں، یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ پیٹ پیچھے ڈالنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو بڑے جزدانوں میں سجایا، اس کو طاقوں میں رکھ دیا، اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، پیریڈز میں اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے، اس کو وضو نہیں ہے تو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن نکلتا کب ہے؟ کبھی کبھی فرائیڈیز کو نکلتا ہے، کبھی کبھی رمضان میں نکلتا ہے، اور کبھی کبھی کسی کی موت پہ نکلتا ہے۔ یہ ہے نا پیچھے پھینک دینا، پیچھے ڈال دینا، یعنی کہ ہم نے تو پیچھے ڈال دیا اس کو۔ روز مرہ کی چیزیں تو ہماری برابر چل رہی ہیں، ٹائم پہ کھانا ہو رہا ہے، ٹائم پہ پینا ہو رہا ہے، سب چیز ٹائم پہ ہو رہی ہے، اور ہم نے کیا کیا، ایک قرآن کو بالکل سیف جگہ پر، بڑے اس کی ادب کر رہے ہیں ہم،
بالکل اس میں ادب میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہمارے، ادب تو اتنا کر رہے ہیں ہم کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے ہم بنا وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں. تو یہ تو پیچھے ڈال دینا ہے نا. اب یہ تو ان کی بات بتائی جا رہی، دیکھیے یہ یہود کی بات بتائی جا رہی. اپنے اپنے گھروں میں دیکھیے کہ کب سے ہم نے کون سے قرآن کو نہیں پڑھا. کسی کسی کے گھروں میں دیکھتی ہوں ان کے قرآن بالکل نیو سے نظر آتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو کلاس چل رہی تھی، جو ماشاء اللہ سے ہماری جو لفظی ترجمے کی پہلی کلاس جو ختم ہوئی 13 سال میں ختم ہوئی. تو وہ 13 سال میں وہ لوگ اتنا قرآن پڑھتے تھے. میں نے دیکھا ان کے قرآن کے پیجز جو ہے نا بالکل میلے میلے ہو کے ان کی جلد پوری ڈھیلی پڑ گئی تھی. تقریباً سب لوگوں کو اس کی جلد دوسری کروانی پڑی. تو اتنے بار ہم قرآن کو کھولے کہ اس کی جلد خراب ہو گئی. یعنی کہ ایسے کسی کے گھر میں قرآن آپ رکھے ہوئے دیکھیں نا بالکل نئے سے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کو بس ابھی ابھی دکان سے لایا، ہم نے اس کو چھوا نہیں ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے. اس کا مطلب اپنے اپنے قرآنوں کو چیک کیجیے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا سمجھ کر پڑھتے ہیں. اب یہ کہ ایک رکوع پڑھ لیا ہم مطمئن ہیں. شیطان نے آپ کو مطمئن کر دیا نا کہ آپ تو پڑھتے تو ہیں روز، بس کیا ضرورت ہے. نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم کو پڑھ کر سمجھنا بھی ہے. پھر آگے ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی سحر، جادو کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان کے عہد حکومت میں بہت سے شیاطین یعنی خبیث جن کیا کرتے تھے. ایک منٹ، اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا پیروی کی، اس کی اتباع کی جو سلیمان علیہ السلام پڑھتے تھے. اور انہوں نے کیا کہا، اس کا جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہی میں. اور نہیں کفر کیا. شیاطین سے کیا مراد؟ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ان لوگوں نے کیا کیا سلیمان علیہ السلام کو اور یہ جادو کا الزام لگا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے. حالانکہ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر کہہ دیا گیا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا سلیمان نے. اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو اور اس کی پیروی جس کی جو نازل کیا گیا ہے. اور اوپر ان کے 2 فرشتے بھیجے گئے تھے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت. اور نہیں وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، مگر کسی کو یہاں تک یہ کہہ دیتے تھے، پہلے وہ کہہ دیتے یہ تو صرف آزمائش ہے لہٰذا تم نہ کفر کرو. جادو سکھانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جادو سیکھنا کفر ہے، مت سیکھو. پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ سیکھنا چاہتے تھے، پھر لوگ سیکھتے تھے ان سے جادو، وہ جدائی ڈال دیتے تھے ان کے ذریعے سے. درمیان میں کس کے سب سے بڑا جادو کیا ہے؟ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ کسی کو بھی، مگر ساتھ حکم اللہ کے حکم کے ساتھ ہی کر رہے تھے. وہ سیکھتے تھے لوگ ان سے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں. اور انہیں اور جان لیا ان لوگوں نے، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو، کہ نہ ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. جو جادوگر کے پاس جائے گا، جو جادو کرے گا، جو کروائے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو گئی. اور البتہ بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو. کاش کہ وہ ہوتے یہ بات جانتے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہود کا جو سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگانا تھا جادو کا، اب سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے تو وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی ہاتھ سے دسترس سے باہر تھے. مطلب یہ کہ ایک جادوگر جو کر سکتا ہے اس سے کہیں آگے جو سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. اب یہ بھی یہاں پر ایک بات اور یہ بھی قابل لکھنے کی قابل بات ہے کہ جب بھی جو نبی جہاں پر اس وقت جو چیز زیادہ چلتی تھی اس وقت وہ نبی کو وہ معجزات دیے گئے. اب جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ لوگوں میں جادو ٹونے یہ بہت چیزیں عام تھی. تو یہاں پر اب سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے تھے جو بالکل جادوگروں کے ہاتھوں سے باہر تھے. مطلب وہ نہیں کر سکتے تھے جو یہ کر سکتے تھے. تو مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا. اور سلیمان علیہ السلام نے ان جنوں سے سخت مشقت کے بھی کام لیے تھے. آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام لیے تھے. ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر تھی. ہوا میں وہ اپنا قالین بچھا کر جہاں چاہیں وہاں جا سکتے تھے نا، کہ آپ کا تخت جو تھا مہینوں کی مسافت پہنچا دیتا تھا. یعنی کہ ان کی کئی مہینوں کی مسافت جو ہوتی تھی تو کچھ دنوں میں وہ طے کر لیتے تھے. پرندے بھی آپ کے مسخر تھے، یا مسخر یعنی کہ آپ کے قابو میں تھے، آپ کے کنٹرول میں تھے. سارے جانور پرندے آپ سے بات بھی کرتے تھے، ان کو بولی بھی سکھائی گئی تھی. اور جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کیا کہا، سلیمان علیہ السلام تو یہ سب جادو کے زور پہ کرتے تھے. تو ان کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی دلیل پیش کر دی. اب یہاں پر
سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی جادو نہیں کیا تھا، یہاں پر صاف صاف لکھا گیا، قرآن میں بتا دیا گیا کہ ان کے پاس انہوں نے کوئی جادو نہیں. اس فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکرو الزام انہوں نے لگا دیا تھا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ شیطان لوگ جو جادو سیکھتے تھے یا سکھاتے تھے. تو اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہے. آج دیکھیے کہ کتنا زیادہ عام ہے، کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہو رہی ہے، کسی کو بہت زیادہ خوشیاں مل رہی ہے، حسد، جلن، جادو، یہ ساری چیزیں اتنی عام ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے انسان نہ دوسروں کو خراب کر رہا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے نہیں ملا تو انہیں کیوں ملے. اور یہ طبقہ کون سا طبقہ ہے؟ جو دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی کوئی محبت ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. دیکھیے کہ کئی لوگ گاؤں میں ایسی جگہ پر جہاں پر دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ لوگ بالکل عالموں کے چکر کاٹتے ہیں. کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی ایسا بتا دیجئے، منتر بتا دیجئے کہ ہم یہ کریں، ان کا یہ ختم ہو جائے، ان کا بزنس خراب ہو جائے، ان کے بچے نہ ہوں، ان کی شادی نہ ہو، کیا کیا جادو کرواتے. تو یہ ساری چیزیں اب یہاں پر بتایا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہود کے ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی. کہ کیا آزمائش تھی کہ بابل شہر جس کو کہ آج کوفہ کہا جاتا ہے، تو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو وہاں پر پیروں اور فقیروں کے بھیس میں نازل کیا. اور اس آزمائش سے یہ مقصد تھا کہ ابھی تک یہود کے جو جادو ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت ہے وہ محبت ظاہر ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر ہے یا نہیں، یہ دیکھنا تھا ان کو. کہ اب ان کو اتنا سارا کچھ بتا دیا گیا، ان کی اتنی برین واش کر دی گئی کہ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ یہود عیسیٰ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب ان کی آزمائش کیسے کی گئی؟ 2 فرشتے وہاں پر بھیجے گئے. تو جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کے بابل میں آنے کا علم ہوا تو فوراً ان کے طرف رجوع کرنے لگے. ان فرشتوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹ کے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کرنا. کیا کہنا اس کو؟ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہم تمہارے لیے ایک امتحان بن کر آئے ہیں. اس کے باوجود بھی اب اگر پھر بھی تم کفر کا ارتکاب کرنا چاہتے ہو تو مت کرو. پہلے ان کو روکنا. وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ پہلے ان کو یہ بتاتے تھے کہ جادو کرنا گناہ ہے، یہ تم اس بات سے رکو. پھر بھی اگر کوئی اصرار کرتا سیکھنے پر تو پھر وہ فرشتے ان کو سکھا دیتے تھے. تو جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے فرشتے سے پوری طریقے سے پہلے سمجھا دیتے کہ لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے تھے اور ایسے ٹونے ٹوٹ کے سیکھتے جن کے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاتھ لگے رہتے تھے اور ان کے بس بیٹھے رہتے تھے ان کے پاس. تو وہ کیا جادو سیکھتے تھے؟ زیادہ تر جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. ان کے سیکھنے والوں میں اکثریت لوگوں کی ایسی تھی کہ وہ عمل سیکھنا چاہتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو. پھر وہ بیوی اس سیکھنے پر عاشق ہو جائے سیکھنے والے پر. اب دیکھیے کہ کوئی عاشق ہوتا ہے کسی کا، اب اس کی شادی ہو گئی کسی سے، اب وہ کیا کرتا ہے جا کے پھر وہ کوششیں کرتا ہے، گنڈے توڑے تعویذ کرتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائے تاکہ وہ میری محبت، میری معشوقہ مجھے واپس مل جائے. پھر کبھی کبھی لڑکیاں بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے اس کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے تو ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا ہو جائے تاکہ وہ پھر میرے پاس واپس آ جائے. اس طریقے سے چلتا رہتا ہے نا. آج بھی یہ سب چیزیں ہم سنتے ہیں ہمارے آس پاس کہ لوگوں میں یہ ساری چیزیں عام ہیں. اسی لیے ہم لوگوں کو منع بھی کیا جاتا ہے. کچھ لوگ خالی حسد کی وجہ سے جادو ٹونے کرتے ہیں. کچھ لوگ تو صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ گھر میں ان کو میاں بیوی کا خوشی سے رہنا بھی پسند نہیں آتا. کہ یہ ماں یہ سوچتی ہے کہ بیٹا تو مجھے نہیں پوچھ رہا، بہنیں یہ سوچتی ہیں تو بیوی آنے کے بعد بھائی مجھے نہیں پوچھ رہا. تو خواہ مخواہ پھر لڑائیاں اور جھگڑے. اور جو اگر ایسا طبقہ ہے جو قرآن سے دور ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی لگاتے ہیں. تھوڑی سی کیا دیکھ لی میاں بیوی میں محبت ہے، اچھے سے بات کر رہے ہیں تو گھر والوں کو بھی کھٹکتی ہے. ماں الگ کہتی ہے کہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے. تو ایسی باتیں ہمارے پاس عام ہیں جہالت والوں گھروں میں. ورنہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بیٹا اور بہو خوش ہیں، اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے. اب اس میں یہ آج کل تو یہ کہ میاں بیوی تھوڑا بیٹھ کے ہنس بول لیں گے تو گھر کے لوگوں کے منہ ٹیڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ تو ہنستے بولتے ہیں، یہ تو ہم سے نہیں بات کرتے، یہ تو اپنا گھومتے ہیں. تو گھومنے دینا ان کو. خوشی تو اسی میں ہے کہ آپ کے بچے خوش رہیں. تو یہ دیکھیے کہ آج کل حسد جلن اتنا عام ہو گیا
اور بھی میں ہر بار یہ بات بھی بتاتی رہتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے نا کہ ہسبینڈ وائف جو آج کل جو سنیپ کا جو سلسلہ چل نکلا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، وہاں پر سنیپ پہ پوسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں گھومنے گئے، وہاں گھومنے گئے، یہ میاں بیوی کی فوٹوز، یہ الگ الگ اسٹائل سے فوٹوز، فلمی اسٹائل میں ہیرو ہیروئن کے اسٹائل میں فوٹوز لی جا رہی ہے، پھر وہاں پہ پوسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کو جلن شروع ہوگی کہ دیکھو ان کی تو زندگی بڑی خوش ہو گئی، تو ان کو کیسے ہم ختم کریں، ان کی زندگی میں ہم کیسے زہر گھولیں، پھر وہ کرنے لگتے ہیں توڑے تعویذ۔ تو اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھا کریں، زیادہ لوگوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں کہ آپ کتنے خوش ہیں، اپنے ہسبینڈ وائف کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے شیئر نہ کیا کریں، فوٹوز نہ شیئر کیا کریں، باتیں نہ شیئر کیا کریں۔ آج کل تو کھانا کھانے جا رہے ہیں ہسبینڈ وائف، وہ بھی پوسٹ ہو رہا ہے، آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں وہ بھی پوسٹ ہو رہا ہے، ہسبینڈ نے کوئی گفٹ لا کے دیا وہ بھی پوسٹ ہو رہا ہے، کوئی کیک لا کے دیا وہ بھی پوسٹ ہو رہا ہے، ہر چیز پوسٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ پوسٹ کرنے کے نقصان یہ ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا۔ پہلے کے زمانے میں دیکھیے کتنے خوش ہونے والے لوگ ہوتے تھے، آج کے زمانے میں 10% لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں آپ کی خوشیوں سے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ ساری چیزیں چھپا کر رکھیں، اور یہ اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جادو ڈالتے تھے، جادو کرتے تھے تاکہ ان دونوں کے بیچ میں جدائی ہو جائے۔ تو ان کے بارے میں یہی بات بتائی جا رہی ہے، اور جادو کو کیا کہا گیا؟ کفر کہا گیا، کیونکہ جادو سے عموماً لوگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، کسی کے بھلے کے لیے کوئی جادو نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی کرواتا ہے۔ تو جن لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے جادوگروں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جادوگر خود بھی ہمیشہ نامراد ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو وغیرہ کا اثر ضرور ہو، اللہ تعالیٰ کی معاشیت بھی اس میں شامل ہے کہ ہو تو اثر۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا نا، جادو کیا تھا لوگوں نے، جادو یہودیوں نے ہی کیا تھا۔ تو یہود کو پوری طرح علم تھا کہ یہ کفر کا کام ہے، اور آخرت میں انہیں اس کی سزا مل کر رہے گی، پھر بھی یہ کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ گناہ کے کام کرتے تھے۔ پھر کیا ہے آگے؟ اور یہ بات بھی وہ خوب جانتے تھے جو ایسی باتوں کا خریدار بنا کہ اس کے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے، اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب پاتے، وہ بہت بہتر تھا ان کے لیے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نزدیک رشتہ بنانے کے لیے، کہ وہ تقوی اختیار کرتے اور ایمان لے کر آتے، یہ بات ان کے لیے کہی گئی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ تو اے ایمان والو رائنا نہ کہو، اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ رائنا نہیں کہو، بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اور یہ بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہود کی شرارتوں کا ایک اور یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے ذکر، کہ یہود کی شرارتیں کیا تھی۔ رائنا کا کیا مطلب ہے؟ عین کے نیچے زیر اور نون زبرنا، رائنا کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہم کسی کو ایکسکیوز می بولتے ہیں نا، اب جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں سنی، آپ ٹیچر کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می ٹیچر، میں نے سمجھی نہیں ہے بات، میں نے سنی نہیں، آپ پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں نا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، یہود جب بھی آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اب آپ کے ارشادات سنتے تھے، تو کسی بات کو دوبارہ سننے یا سمجھنے کی ضرورت پیش آتی تو کیا کہتے تھے؟ طنز کے طور پر رائنا کی بجائے اپنی زبان کو موڑ کر رائنا کہتے تھے، آئین کے بعد یا لگا دیتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ تو عربی والے تھے نا، یہ ان کو تو پتا تھا کہ ایک لفظ ایڈ کرنے سے یا ایک لفظ نکال دینے سے اس کا میننگ کیا ہوتا۔ اب ہمارے سامنے چاہے آپ رائنا بولے رائنا بولے، ہم تو بڑے ہی سمجھ لیجئے کہ ہم تو ان پڑھ ہی ہے اس بارے میں، کہ ہم تو سمجھ ہی نہ پائیں کہ انہوں نے رائنا کہا یا رائنا کہا۔ اب وہ تو عربی والے تھے نا، ان کو تو پتا تھا کہ یہ کیا میننگ بن سکتے ہیں، اس کو ہم ایسے بولیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ رائنا کہتے تھے۔ رائنا کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے چرواہے۔ اور رائنا بنا یا کے اگر پڑھے ہم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسکیوز می، جیسا ہماری طرف دیکھیے کہ ہم کچھ بات سننا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی ایک بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ قرآن کی جب محفل چل رہی ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، بیچ بیچ میں کویسچنز نہیں کرنا، ایکسکیوز می یہ میں نے سنا، وہ میں نے نہیں سنا، یہ آپ نے کیا کہا، اس کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ تو ہم اگر غور سے سنیں گے تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا،
سب سے پہلے سننے کی بات ہم کو سکھائی جا رہی کہ ہم غور سے سنیں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں، سمجھایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں۔ تو یہاں پر ان کی یہ شرارت تھی کہ یہ کیا کرتے تھے، الفاظوں کو موڑ کر اس بات سے کر دیا کرتے تھے، تو اس کا معنی ہی بدل جاتا تھا۔ اگر بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرتے تو ان کو یہ ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی اور یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ تو یہ شرارتی یہود جو ہے کافر ہی ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ان کی یہ ایک بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ اور نہیں چاہتے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین، یہ کہ نازل کی جائے تم پر اے مسلمانوں کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ بھی ان کے دل میں دیکھیں نا کہ ان کے دل میں بڑا بغض تھا، حسد تھا مسلمانوں کے لیے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خیر نازل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے، فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو یہودی جو تھے تو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے نہ کیسے تکلیف پہنچے، اور اصل تکلیف تو ان کی یہی تھی کہ نبی آخر الزماں کیوں ان کے نسل سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، آپ اولاد اسماعیل تھی اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہود اپنے سے بہت کمتر اور حقیر سمجھتے تھے۔ تو مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے جن کے زد میں ان کے معبودوں پر اور ان کے آبا و اجداد پر اور ان کی چوتراہٹیں جو تھی وہ ان کے اوپر ضرب پڑتی تھی، مطلب ان کی کمزور ہونے کی ان کو ڈر لگا رہتا تھا۔ تو لہٰذا یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام اور اسلام مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی ان کے لیے گوارا نہیں تھی۔ اور بھلائی یہاں بھلائی اور رحمت سے مراد بالخصوص وہ احکام الہی ہیں جو مسلمانوں کی طرف نازل کیے جا رہے تھے، لہٰذا یہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے تھے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کوئی اچھائی نہ ملے، کوئی خوشیاں نہ ملے، ان کو ہمیشہ تکلیفیں ملے، کیونکہ یہ خود بھی نہیں آنا چاہتے تھے نا۔ اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، یا ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، کیا اس کے مثل، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ اوپر ہے ہر چیز کے خوب قادر۔ تو یعنی کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بھلا بھی دیتے ہیں، منسوخ بھی کر دیتے ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے، نسخ کا کیا مطلب ہے، مٹا دینا۔ یہود جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے پھرا دیتے تھے، اس کا کردار یہی ادا کر رہے تھے نا۔ جن میں سے ایک بھی یہ تھا، ایک بھی ایسا فریق نہیں تھا کہ جو قرآن کو مشکوک قرار دیتے تھے یہ لوگ، اور لوگ اس سے یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو تورات اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور تورات کے بھی احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ پھر قرآن اور تورات کے احکامات میں اختلاف کیوں ہے، یہ ان سے سوال کیا جاتا کہ اس اعتراض کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا تو ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا۔ اب یہ ان کو یہ بات بڑی، اس میں یہ جیسے کہ کوئی چیزوں میں کیڑے چننا جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو وہ اس میں ایسے نکالتے تھے کہ پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی، پھر وہ بس منسوخ کر دی گئی، پھر یہ ہوگی، تو یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے تمہارے قرآن میں؟ تو ان کا اعتراض یہ تھا، قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ پہلے کیا حکم دے چکا ہے، اور اللہ اس کو اب کیا دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ کیا چیز منسوخ کرنا ہے، کیا چیز نہیں منسوخ کرنا ہے۔ کہ اب دیکھیے کہ پہلے کچھ آیتیں آئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دی۔ اب میراث کے حصے کی ایگزامپل لے لیجئے کہ میراث میں پہلے کیا ہوا تھا، کیا آیا تھا، اس آیت میں آیا تھا کہ میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا، یعنی کہ مرنے سے پہلے انسان فرض کر دے۔ پھر اب سورہ نساء میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود ہی والدین اور اقربین کے حق میں مقرر کر دیے۔ پہلے کیا تھا کہ مرنے والے کی بیوی اور بچے اسی کے گھر میں رہیں گے، اور ان کا نان نفقہ وہ گھر کے لوگ یعنی کہ وارث اس کے اٹھائیں گے مرنے والے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں حصے خود ہی مقرر کر لیے، اب انسان اپنی مرضی سے حصے نہیں دے سکتا۔ تو یہ منسوخ ہو گئی تھی پہلی والی آیت۔ پھر بعد میں دوسری آیت یہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے میراث کے جو خود ہی انہوں نے مقرر فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، اور میت پر وصیت کرنا فرض نہیں رہا۔ اب اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، کچھ میراث کی وصیت کر کے بغیر کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی مشکل کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیوی کے بھی حصے بنا دیے، بچوں کے بھی حصے بنا دیے، ماں باپ کے بھی حصے بنا دیے، جو بھی جن کے بھی حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وہ طے کر دیے۔ آیت 107
کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کی ہی ہے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے ہی گمراہ ہو گیا؟ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کی طرف لوٹا دے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ حسد ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جبکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے کر چکے ہوگے وہ تم اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے ہر اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کے باطل خیالات ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ بات بتا دی گئی، کیا ہے ضروری؟ اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دینا۔ من اسلم وجہ للہ۔ اب یہ ان کی خواہشات امانیہم، ان کی خواہشات کی تھی، کیا تھی کہ ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں تو ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، بلکہ جنت میں تو کون جائے گا؟ جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ محسن، نیکی کرنے والا بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے لا الہ پڑھ لیا اور ہم جنت میں چلے جائیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام بھی کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، تو یہ نہیں، بلکہ اس کے ایسے لوگوں کے لیے پھر جو محسن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کرے۔ تو جو محسنین ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور وہ کبھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ سکون اور ریلیکس ہوں گے کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ کتنے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب مریں گے تو کیا ہوگا، کیا اللہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ ایسے ہیں نیکوکار بھی ہیں اور اللہ کی طرف انہوں نے اپنا سر کو جھکا دیا، تو وہ لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہود نے نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، اور یعنی کہ کسی دین پر، حق پر نہیں ہے۔ اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی کہ اب وہ ایک دوسرے کو ہی بولا کرتے تھے کہ کیسے ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ تو دین پر، صحیح دین پر نہیں ہے، ہم تو صحیح دین پر ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے، اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے۔ جب آپ کے پاس کتاب ہے، کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ دوسروں کو کیسے بول سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو علم رکھتے ہیں مثال ان کے قول کے بالآخر یہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کا جو وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مساجد سے، دیکھیے ذکر کیا جائے اس میں اور اللہ کا نام لیا جائے، اور اس نے کوشش کی ان کے اجاڑنے کی، فی خرابیہا، ان کے اجاڑنے کی اس نے کوشش کی۔ اور وَلَهُمْ اور نہیں تھا لائق ان کے کہ یہ داخل ہو ان میں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اب یہاں پر فی خرابیہ سے مراد کیا ہے کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، یہاں پر اللہ کا نام لینا ہے۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ جا کر اسپیشلی دیکھیے کہ تراوی میں خواتین مل کر بیٹھتی ہیں، ہاں یہ پکایا تھا، وہ پکایا تھا، سحری میں یہ بنایا تھا، میں تو اتنا تھک گئی تھی، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر یہ سب چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دے دی ہے ساری چیزوں کی۔ اب یہ کیا ہے، اس میں یہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ کیسے مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے روکا جائے، کیسے ان کے اجاڑنے کے پلاننگز یہ بناتے تھے۔ تو یہود کی اس اور ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ 114۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، اور جس طرف تم منہ پھیرو گے تو وہاں ہی تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ایک یہ بھی بڑا ان کا رہتا تھا نا یہود کا، کہ پہلے یہ قبلہ تھا، پھر اب یہ دوسرا قبلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہے کہ جو بھی طرف تم نماز پڑھو منہ کر کے، اللہ تعالیٰ کو تم وہیں پاؤ گے کسی بھی وقت۔ تو کبھی اگر ہم سواری میں ہیں، کبھی ہم
प्लेन में हैं, कभी हम ट्रेन में हैं, कभी हम कार में हैं, तो अगर हमको क़िबले का नहीं पता चल रहा, तो हम जिस तरफ भी मुँह करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बात बताई जा रही है कि इनकी जो तरीक़ा था, ये क्या करते थे कि नहीं, पहले तो ये मुसलमान इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, अब इस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उसका भी हम देखेंगे, आगे आएगा, उसका ज़िक्र आएगा। तो वहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जहाँ कहीं भी मुँह करोगे, अल्लाह का चेहरा वहीं पाओगे। असल मेन मकसद क्या है कि तक़वा। तक़वा अगर इंसान के अंदर हो, तो फिर इंसान चाहे किधर भी नमाज़ पढ़ ले। अब ये होता था ना कि पहले के ज़माने में तो आज तो हमारे पास मोबाइल है, आज तो हम आराम से सिमत का डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये यहाँ पर लोग अंधेरों में रातों में सफ़र करते थे और उनको पता नहीं चलता था कि कौन सी तरफ क़िबला है, कौन सी तरफ नहीं है। तो इनको फिर अगर गलत जगह पर नमाज़ पढ़ लेते तो परेशान होते थे सहाबा कि या रसूलल्लाह, हमने तो गलत जगह पर नमाज़ पढ़ ली, गलत सिमत में हमने नमाज़ पढ़ ली। तो फिर ये आयत नाज़िल हुई कि फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तो तुम जहाँ कहीं भी मुँह करके नमाज़ पढ़ोगे, अल्लाह ताला को वहीं पालोगे। अगर हमें क़िबले का इल्म नहीं है, तो हम कहीं भी मुँह करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इन्होंने कहा बना ली है अल्लाह ने औलाद, और वो पाक है, बल्कि इसी के लिए वो सब आसमानों और ज़मीन में सब इसी के लिए आजिज़ी करने वाले हैं। वो अनोखा मौजिद है आसमानों और ज़मीन का, और जब वो फैसला करता है किसी काम का, तो सिर्फ़ कहता है उसको हो जा, तो वो फ़ौरन हो जाता है। और कहा इन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते थे, क्यों नहीं कलाम करता अल्लाह हमसे, और क्यों नहीं आती हमारे पास कोई निशानी। कज़ालिका, इसी तरह कहा अल्लाह ने इन लोगों से जो इनसे पहले थे, इनके कौल की तरह ही एक जैसे हो गए इनके दिल। तहक़ीक़ हमने बयान कर दी निशानियाँ इन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। बेशक हमने भेजा आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीज़ों के लिए भेजा गया। खुशखबरी देने वाला, कौन-सी खुशखबरी देते हैं हमारे नबी हमको? नेकियों पर जन्नत की खुशखबरी। और नज़ीर, डराने वाला, और नहीं आप सारे सवाल किए जाएँगे दोज़ख वालों के बारे में। जब भी आप किसी को दीन की तरफ बुलाएँ, तो उनको डराएँ नहीं पहले, खुशखबरी सुनाएँ उनको पहले। जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप लोग चोज़न वन्स हैं, आप लोग मोहसिनीन हैं, आप लोग अल्लाह के लिए अपना वक़्त दे रहे हैं, आप लोग जिहाद में शामिल हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी ना जब किसी को दीन की तरफ बुलाएँ ना, तो अब जनरली हम क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं, तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगे दोज़ख में जाओगे, अल्लाह ताला तुमको दोज़ख में डाल देगा। ये बात नहीं करनी, बल्कि हमने जब दीन की तालीम किसी को देना है, तो हमने क्या कहना है कि अल्लाह ताला के पास इतनी नेमतें हैं, अल्लाह ताला ये हमें अता करेगा, जन्नतें ऐसी है, ये जन्नत में हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। ज़्यादातर खुशखबरी वाली बातें लोगों को बताया कर, वरना ये ना हो कि लोग तुम्हारी बातों पे से डिप्रेस होके बस डर के मारे सिर्फ़ बेचारे जानमाज़ बिछा के दिन और रात बैठे ही रहे। ये नहीं होना चाहिए। इतना मत डराओ लोगों को कि लोग डर के दुनिया को ही छोड़ दें। बल्कि ऐसा नहीं है, दुनिया के साथ-साथ हमको आखिरत की फ़िक्र भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर इन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि आपसे आपने तो पहुँचा दिया, आपसे सवाल नहीं होगा, और हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे आपसे यहूद और ना ईसाई, यहाँ तक कि आपकी पैरवी कर लें इनकी मिल्लत की, आप इनकी पैरवी करें। अब वो यहूद और ईसाई नसारा क्या कहते थे कि आप हमारे मिल्लत की पैरवी कीजिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप उनकी पैरवी कर भी लेंगे, तो फिर भी वो आपसे राज़ी नहीं होंगे। अल्लाह ताला की हिदायत ही है, और हकीकी हिदायत। इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। देखिए कि अल्लाह ताला जब तक हिदायत ना दे ना, तो हम हिदायत ले भी नहीं सकते। हमारे बस में नहीं है कि हम हिदायत लें। तो ये देखिए कि अल्लाह की हिदायत का मिल जाना कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। देखिए कि आज आप सब जब बैठे हैं ना, अल्लाह की हिदायत आप लोगों को मिल गई। कितने खुशकिस्मत हैं आप। अगर अगर चाहते, तो हम तो हमारे बस में कुछ भी नहीं था कि हम कुछ लेते, कुछ हिदायत पा लेते या जाके कुछ ऐसे कर लेते। आप देखिए कि कई लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, हज को नहीं जा सकते, उम्रे को नहीं जा सकते। बड़ी-बड़ी शादियाँ धूम से हो रही हैं, बड़े-बड़े घर बना लिए हैं, हज को नहीं जा सक रहे, उम्रे को नहीं जा सक रहे, नमाज़ नहीं पढ़ सक रहे। क्यों? अल्लाह ताला ने हिदायत ही नहीं दिया। क्यों हिदायत नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने तड़प ही नहीं रखी हिदायत की। आप यही देखिए कि आपके दिलों में कहीं न कहीं कुरान को सीखने की तड़प होगी, तो आप दौड़े चले आए ना, फ़ौरन आपको लिंक मिली, आपने खुशी-खुशी कहा कि अरे चलो अच्छी बात है, मुझे कुरान सीखने का मौका मिलेगा। आपके अंदर तड़प थी ना, तो आप आए इस महफ़िल में, सब काम-काज छोड़कर। माशाअल्लाह से हमारी कुछ बहनें कि 2-2 घंटे बैठ रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी। हमेशा इस बात का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमको इस तरफ मोड़ दिया। अगर अल्लाह ताला हमको दुनिया की तरफ मोड़ देता, तो हम अभी कहाँ बैठे होते? कोई हम सिनेमा हॉल में होते, या कोई हम पार्टीज़ में होते, या फिर हम गार्डन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते, या फिर हम अपना
کوئی سیریل دیکھ رہے ہوتے یا کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے یا پھر ہم گانے سن رہے ہوتے یا کسی کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے، کوکنگ میں مصروف زندگی بھر وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کرتے ہیں، کئی گھر کو سجانے میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کبھی کچن میں اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا پھر ان کو۔ تو دیکھیے کہ ہمارے پاس ہمارے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، جب ہم اللہ کی طرف آ گئے تو کوئی کام ہمارے پیچھے بھی نہیں رہے۔ اور دیکھیے کہ لوگوں میں آپ کی محبت بھی رکھ دی گئی لوگوں کے دلوں میں۔ یہ بات آبزرو کی کہ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے، ہم اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے آس پاس کے لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو نئے لوگ ہیں وہ یہ بات کو ضرور آبزرو کریں۔ ہماری پرانی سسٹرز تو یہ بات کو آبزرو کر چکی ہیں، اور انہوں نے یہ باتیں ہمارے سامنے پیش بھی کی ہیں کہ پہلے ہماری بہت ذلیل اور رسوا ہم کو ہونا پڑتا تھا ہر جگہ، لیکن جب سے ہم قرآن کو جڑے ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک رعب اور دبدبہ آپ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ آپ سے اونچی آواز میں نہیں بات کرتے، لوگ آپ سے ڈرنے لگتے ہیں، ایک رعب آپ کا ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں کہ جب آپ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی بات یہ بھی بات بتائی جا رہی، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، یہودا۔ اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد اس کے کہ آپ کے پاس آ گیا علم، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ تو جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور میں نے ساری دنیا جہاں والوں پر تم کو فوزیت اور عزت عطا کی۔ اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کو کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش لی تو وہ ان سب میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے 14واں رکو تک اس کا ذکر ہو گیا، بنی اسرائیل کا ذکر ختم ہو گیا یہاں پر 14 رکو تک۔ اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تو میری نعمتوں کو یاد کرو، یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب آزمایا ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ تو اس نے پورا کیا انہیں۔ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ کیا آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی؟ ہم کو بہت ساری بہنوں کو ہمارے تو پتا ہے، لیکن جو نئی بہنیں ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسے کیسے لیا گیا۔ دیکھیے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی، کوئی چیز ایسے نہیں مل جاتی۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی ڈگری بھی لینے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے 12th میں اچھے مارکس، پہلے 10th میں اچھے مارکس، پھر 12th میں اچھے مارکس، پھر آپ کو نیٹ کے اچھے مارکس ہونا چاہیے، پھر آپ کا کہیں میڈیکل میں نمبر لگتا ہے، پھر میڈیکل کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر وہاں پر بھی 5-6 سال کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر آپ کوئی ایک اس میں عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم دنیا کے لیے کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف دیکھیے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی تھی، اور دیکھیے کہ ان کے سارے خاندان میں پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا۔ بس یہ دیکھیے کہ بچپن کی عمر سے لے کر مرنے تک کی ان کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ تو دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں، سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام ایک بت بیچنے والے گھر میں پیدا ہوئے، ایک بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے۔ کون تھا ان کا والد؟ کیا نام تھا اس کا؟ چلے دیکھتے ہیں چیٹ باکس میں کون کون لکھتا ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، سمیہ نوشین آزر۔ تو یہاں دیکھیے کہ ان کے والد جو تھے بت فروش تھے، بت بیچنے والے تھے۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اور اب وہ کیا چاہتا تھا باپ کہ بیٹا ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، لیکن آپ نے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں ان کو سمجھانا شروع کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں نا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کیسے بچپن میں ہی انہوں نے یہ چیزوں کو واچ کیا، ان کو یہ ساری چیزیں غلط لگی کہ یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ جب باپ کی طرف سے مایوس ہو گئے تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ پھر آپ نے حق کی خاطر جلا وطنی کو بھی سہ لیا۔ کیا کیا گیا؟
جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور سارے گردنیں اڑا دی، وہ سٹوری آپ کو پتا ہے نا، کہ جب وہ سارے گئے ہوئے تھے اور پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے وہاں گئے ان کے بت خانے میں اور سارے بتوں کی گردنیں توڑ دی، تو پھر ان کو کیا کیا، جلا وطن کر دیا گیا قومی میلے کے ٹائم پر انہوں نے، تو پھر کیا کیا، آپ کو آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا، تو آپ نے اس میں کودنا بھی منظور کر لیا، اور آپ نے پھر اپنی بیوی ہاجر اور دودھ پیتے بچے کو، اب دوسرے اور کیا کیا امتحان تھے ان کے، ایک تو آگ میں ان کو کودنا پڑا، پھر دوسرے اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم سے ایسے میدان میں جا کر چھوڑ کے آنا پڑا جہاں نہ کوئی کھانا تھا، جہاں نہ کوئی پینے کا بندوبست تھا، نہ ہی کوئی دور دور تک آبادی تھی۔ دیکھیے کتنا امتحان کڑا تھا۔ ہم دیکھیے کہ تھوڑا سا اپنے بچوں سے دور ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں پر دیکھیے کہ بیوی اور بچہ سب سے جو کلوز رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا امتحان لیا، اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ ایسے ہی ان کو امامت نہیں دے دی گئی، ایسے ہی خلیل اللہ نہیں کہا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑاؤ مکے کے پاس، تو وہ چھوڑنے چلے گئے۔ پھر بوڑھی عمر میں ملے تھے بچے، جو دیکھے نا کہ ایک بچہ جب کسی کو انسان کو نہیں ہو رہا ہے، جب بچہ ہوتا ہے اس کی کتنی اٹریکشن ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کے دلوں میں نا۔ اب وہ دیکھیے کہ بچہ اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے، پہلے تو ان کو بیٹا ہونے کے بعد وہاں چھوڑ دینا پڑا، پھر بعد میں جب تھوڑے جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم آ گیا، اور آپ نے اس کے باوجود بھی ذرا بھی پسو پیش نہیں کیا۔ اچھا میں سوچوں گی، ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کے احکامات اگر ہمارے سامنے آئے جو ہمیں ذرا ہمارے نفسوں پر تکلیف دے گزرتے، تو ہم کیا سوچتے ہیں، اچھا میں سوچوں گی یہ کروں یا نہیں کروں، بڑا مشکل ہے۔ اچھا دیکھیں نا، چھوٹی سی بات لے لیجئے، کلاس میں آنا ہے، کلاس میں آنے کے لیے بھی کتنا لوگ سوچتے ہیں۔ کئی بار میں لوگوں کو لنک بھیجتی ہوں نا، تو کہتے ہیں لوگ کہ نہیں وہ ٹائم تو ہم بزی رہتے ہیں، اچھا میں کوشش کروں گی آنے کی۔ اچھا کچھ لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ بھائی آپ کو شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا نا، میری دعا سے کیا ہوگا، دعا تو ہم کرتے ہیں۔ کئی ہمارے کلوز ونس ایسے ہیں جو اس محفل میں نہیں آتے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شوق ہی نہیں کیا، اور اگر وہ شوق کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتے۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے گھر کے کاموں کو اہمیت دے رکھی ہے، نہیں وہ کلاس نہیں جوائن کر سکتے، گھر میں بہت کام ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے کچھ لوگ اپنی جابس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں ہم جابس میں بزی ہوتے ہیں، آ کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں، اور واقعی وہ محسنین میں سے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور آپ سب کے لیے بھی میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محسنین میں شامل کرے، کیونکہ آپ لوگ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر دوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی چھوٹی موٹی قربانی تو ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی قربانی تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ بھی تو کچھ نہ کچھ قربانی دے رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی چھوٹی سی قربانی کو، ٹوٹی پھوٹی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ان کو پھر دوسرا ان کا امتحان کیا لیا گیا، اپنی بیوی اور بیٹے کو، دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آنا۔ پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کو قربان کرنے کا حکم آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم کی کئی باتوں میں آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے نتیجے میں آپ کو دنیا و جہان کا امام بنا دیا، اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اٹیچ کر دیا، اور دنیا کے اکثر مذاہب اپنے مذہب کی طرف، آپ کی طرف نسبت کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم ابراہیم کی امت ہے نا، ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ ابراہیم کی آگے جو بار بار ذکر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کی تعریف کی۔ پھر دیکھیں کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر مقام ابراہیم خاص طور سے بنایا گیا ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، تو یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے، جو جا کے آ چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشے کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے، تو جو جاتے ہیں انہوں نے تو یہ بات دیکھی ہوگی، غور کی ہوگی۔ تو دیکھیے کہ وہ ایک پتھر بھی تھا، حالانکہ دیکھیے کہ وہ ٹائم کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی نیوز پہنچانے والا نہیں تھا، لیکن اس زمانے کا ایک پتھر جس پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر بھی آج تک لوگوں میں مشہور ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کر دی کہ لوگ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں اپنے عمرے کے بعد۔
تو یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ طواف کرنے والے اس مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. پھر یہ بات یہاں پر دیکھیے کہ ان کی اہمیت کتنی بڑھ گئی اس وجہ سے. آیت نمبر پوائنٹ 25. اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو. اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے اس شہر میں میوے عطا فرما. اللہ نے کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے. 1 منٹ. اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی. اب یہ دیکھیے کہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا اپنی بیوی کو اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ کر جانا جہاں پر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کیا دعا کی، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما. دیکھیے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ان کے دل میں ذرا بھی پراؤڈ نہیں ہے. ہم تھوڑی عبادتیں کرتے ہیں نا، بڑا پراؤڈ کرنے لگتے ہیں کہ ہاں میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میری تو تہجد قضا نہیں ہوتی، میرے تو پورے روزے ہوتے ہیں، میں تو نفل روزے بھی رکھتی ہوں. کتنا پراؤڈ کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ان کی عاجزی اور ان کے ساری کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ دیکھیے کہ ان کی عاجزی اور ان کی ساری کیا ہے، ربنا تقبل منا. ہر نیکی کے بعد یہ نہ اپنے آپ میں سوچ لیں کہ میں نے بہت نیکی کر لی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، یہ نہیں سوچیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ قبول فرما میری نیکی کو. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری نیکی کتنی ٹوٹی پھوٹی کمزور نیکیاں ہیں ہماری، یہ نہیں ہم کو نہیں پتا نا. اب دیکھیے کہ ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، کیسی ہماری نمازیں، کبھی غور کریں اپنی نمازوں پر کہ ہم کیسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں، کیسا ہمارا عبادتوں کا کیا ہمارا ہے لیول کہ ہم اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں اس کو. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کیسی دعا کر رہے ہیں، ان سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. ہم یہ تو دیکھیے کہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، کیسی آزمائش ان کے اوپر آئی. ہمارے اوپر تو ایک چھوٹی سی آزمائش آ جائے اگر، تو پھر کیا ہو، ہم تو فوراً واویلا کرنے لگ جائیں، فوراً شکوے شکایت کرنے لگ جائیں. اللہ میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، کیا فائدہ ہوا نمازوں میں اتنی تہجدیں پڑھتی ہوں، کیا فائدہ ہوا، میرے ساتھ تو یہی پریشانیاں لگی ہیں، یہ کہتے ہیں نا. لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے کی خاصیت دیکھیے، اتنے آزمائشوں کے بعد وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما. جب بھی ہم کوئی چھوٹی نیکی کریں، بڑی نیکی کریں، کوئی اسٹرگل کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا ضرور کریں، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما لے یہ نیکی، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سن رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی پریشانیوں کو. یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف تو دیکھ ہی نہیں رہا، میں تو اتنی پریشانیوں میں ہوں، یہ نہ سوچے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ پریشانی خاص طور سے ہمارے پاس بھیجی ہے تاکہ ہم نکھر جائیں، تاکہ ہم سبق سیکھیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کوئی بھی پریشانی میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کیا خوش ہوتا ہوگا؟ نعوذ باللہ. بندوں کی تکلیف اس کو خوش کرتی ہوگی؟ نہیں، بلکہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، جب آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں نا، اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر دعا کو انڈرلائن کیجئے، آیت نمبر 127، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور پھر کیا کہا انہوں نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے اللہ ہمیں کیا کر، اپنا فرما بردار بنا. مسلمان، مسلم کا کیا مطلب ہے، فرما بردار ہونا. یہ بھی دعا ہم کو کرنی چاہیے. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ فرما بردار نہ سمجھیں، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، کبھی ہمیں پتا ہوتا ہے کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو یہ دعا ہے، کیا دعا ہے کہ اللہ تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ تیری عبادت کرنے والی ہو ہماری نسلیں. اب بھی ہم سب کو بھی اپنی نسلوں کے لیے خاص طور سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے. اس فتنوں کے دور میں
بچوں کا صحیح دین پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہم کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری توبہ قبول کر۔ مناسک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے طریقے۔ اصل میں لفظ یہ عموماً حج کے آداب و ارکان اور قربانی کے احکام کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس کا معنی ہے وسیع معنی میں اگر اس کو دیکھیں تو اس کے عبادت کے سارے اس میں چیزیں آ جائیں گی اس میں مناسک میں۔ تو وہ ہم سے پھر ہماری توبہ بھی قبول کر، عبادت کے طریقے بھی بتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقے بھی بتا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ ہم کو عبادت کے کون کون سے طریقے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا تھا حج کیسے کرنا ہے؟ ہم حج کو وہاں چلے جاتے، ہمیں اس کے ارکان ہی نہیں پتا ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی۔ پھر ان کی نسلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا کہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ انبیاء، اور دیکھیے کہ اتنے نبی ہونے کے باوجود وہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ وتوب علینا، اور تم ہماری توبہ قبول کر۔ اللہ دیکھیے کہ وہ کتنے نیک لوگ ہیں، اور وہ اس کے باوجود وتوب علینا کہہ رہے ہیں، ہمیں مناسک سکھا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہمیں سب آتا ہے، ہاں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ دیکھیے ان کی دعا کتنی پیاری ہے، انکا انت التواب الرحیم، تو بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہاں۔ تو اے ہمارے رب تو بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، اور ان کو سکھلائے کتاب اور حکمت، اور ان کو پاک کرے، بے شک تو ہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، کہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ایک نبی بھیج یہاں پر، مبعوث فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی کو بھیجا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ دین کی تعلیم ہمیں دی، اور وہ ہمیں کیا سکھائے؟ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، سکھائے کتاب اور حکمت، اور پاک کرے، بے شک تو ہی نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور کون بے رغبتی کرتا ہے ملت ابراہیم سے، سوائے اس کے جس نے نادانی کی اپنے نفس سے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی انسان نافرمانی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو، جو اپنے نفس میں نادان ہو، جس کو سمجھ ہی نہ ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہے، لمن الصالحین، لیکن نیکوکاروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر دے۔ اور جب کہا اس کے رب نے تو فرما بردار ہو جا، یہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے کہ پڑھانے میں بھی اور سننے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ تو جب کہا اس کے رب نے، اس قال له ربہ اسلم، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے؟ اسلم۔ اسلم کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار ہو جا۔ تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ قال اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ انہوں نے کیوں، کیسے، سوالات جوابات نہیں کیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوالات جوابات بہت کرتے ہیں۔ اچھا یہ احکام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کو کوئی اللہ کے احکامات سنائے نا، تو کچھ ایسے جو کم عقل لوگ ہیں، جو دین سے تھوڑے سے دور لوگ ہیں، اتنے سوالات کریں گے۔ اب آپ پردے کی بات لے لیجئے، اگر آپ کسی کو کہیں کہ پردہ کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہے، کون سی حدیث ہے، کہاں پہ یہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، جابس کرنے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اتنی بحثیں کریں گے کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہے نا وہاں پر۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم بھی آج یہاں پر بیٹھے بیٹھے اسلمت لرب العالمین کہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ ہم نے بھی اپنے آپ کا ہمارا سر جھکا لیا، اللہ تیرے لیے ہم اسلمت، ہم بھی فرما بردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ہمارا بھی نام لکھ لے تو گواہوں میں، اللہ تعالیٰ ہم نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم بھی فرما بردار ہو گئے۔ اسلمت لرب العالمین، کس کے لیے فرما بردار ہو گئے؟ ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہو گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا والوں کے ہم فرما بردار بنتے ہیں، نہیں نہیں اگر ایسے نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں نہیں وہ جاب پہ اگر میں لیٹ گئی تو میری تو جاب چلی جائے گی، باس مجھے ڈانٹے گا، وہ فلاں جو ہے تو ایسے ہوگا۔ ہم اللہ کے پاس دیر سے جاتے ہیں، ذرا نہیں ڈرتے؟ اللہ کی نمازیں ہم چھوڑتے ہوئے ذرا نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ہم نے اسلم تو نہیں کہا نا، ہم نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو جھکا نہیں لیا، تھوڑے تھوڑے جھکے، ہم تھوڑے تھوڑے ادھر ہے، تھوڑے تھوڑے ادھر ہے۔
डामाडोल है, कभी इधर झुकते हैं कभी उधर, थाली के बैगन की तरह, जहाँ पर फायदा मिल गया उधर झुक गए। नहीं, हमको पूरी तरीके से अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन कहना है। अपने दिलों की गहराइयों से बैठे-बैठे यहाँ पर इस महफ़िल में बैठे-बैठे इस बात का इक़रार कर लीजिए कि अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे लिए फ़र्माबरदार कर लिया, तेरे लिए झुका दिया। अब जो तू कहे वही मैं करूँ। और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह मेरे लिए आसानी कर इस बात पर अमल करने में। और वसीयत की इस कलमे की इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने, ऐ मेरे बेटों यकीनन अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें, तुम्हारे लिए ये दीन, तो हरगिज ना तुम मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। क्या थे तुम मौजूद जब आई याकूब को मौत, जब कहा इसने अपने बेटों से किस चीज की तुम इबादत करते हो मेरे बाद, करोगे मेरे बाद, तो इन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे बाप दादा के माबूद की, यानी इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की जो यकता है, और हम इसके फर्माबरदार हैं। अगर वालिदैन नेकी पर हों, शिर्क और बिदात से दूर हों, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस पर कायम रहते हैं। देखिए, इन्होंने जब पूछा याकूब अलैहिस्सलाम ने, क्यों? याकूब अलैहिस्सलाम की नेकियां थी, याकूब अलैहिस्सलाम नेक थे, सौलेह थे, तो उनकी औलाद से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? वो भी नेकी होंगे ना। तो उन्होंने भी ये कहा, अगर हम नेक होंगे तो हमारे औलाद नेक हो सकती है। अगर हम दुनियादार हैं, हम खुद मूवीज देख रहे हैं, हम खुद नमाजें छोड़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो नेकियों पर कायम रहेंगे हमारे मरने के बाद, हमारे लिए सवाब जारिया बनेंगे हमारे मरने के बाद? नहीं ना। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है? हम पहले नेक बन जाएँ, ताकि हमारी औलादों में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए, विरासत में हम नेकी छोड़ कर जाएँ। हमारे बच्चे ये कहें ना कि हमारी अम्मी कुरान की क्लासेस अटेंड करती थी, इतने अच्छे उन्होंने नोट्स बनाए थे, हो सकता है वो हमारे नोट्स बाद में देखें, हो सकता है हमारे कुरान में जो चीज़ें नोट की हुई है वो आप बाद में पढ़ें। अभी हो सकता है कि वो मैच्योरिटी की एज पे नहीं पहुँचे हैं, वो इतनी बात को नहीं समझ रहे हैं जितनी कि हम समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो हमारे चीज़ों को बाद में निकाल कर देखें कि अरे मेरी अम्मी बड़ी नेक थी, मेरे वालिद बड़े नेक थे, वो इस तरीके से रोज़ा रखा करती थी, वो नफ़िल भी रोज़े रखती थी, सुन्नत भी रोज़े रखते थे, वैसी नमाज़ें पढ़ते थे, वो हमें भी ऐसे पढ़ने के लिए कहते थे। तो हो गए ना फिर हमारे लिए वो सवाब जारिया। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नेक बनना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? मैंने कई लोगों को देखा अपने बच्चों के लिए क़ारी ढूँढ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्लासेस ढूँढ रहे हैं। नहीं, बच्चों को पढ़ाना है, नहीं कुरान बच्चों को पढ़ाना है। पहले आपने पढ़ा हुआ है? नहीं, मुझे तो टाइम नहीं है ना। तो बच्चों के लिए कोई क़ारी, बच्चों के लिए क़ारी की क्या ज़रूरत है? माँ को खुद अपने बच्चों की क़ारी होना चाहिए। वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाए। क़ारी क्या करेगा? आएगा, थोड़ा 2-4 आयतें, 5 आयतें, 10 आयतें पढ़ाएगा, चले जाएगा। वो इतनी चीज़ें नहीं समझाएगा। कुरान में क्या-क्या है, क्यों है, कैसे है? आप समझा सकती हैं अपने बच्चों को। हमारा ये काम है, हमसे पूछ होगी कि हमने क्या तालीम दी थी कुरान के बारे में अपने बच्चों को, कितना हमने सिखाया उनको। हम तो दुनिया के एग्ज़ाम्स के लिए इतने फ़िक्रमंद रहते हैं, बच्चों के केजी के एग्ज़ाम्स हैं ना, माएँ परेशान हैं। नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, किसी को दावत में नहीं बुला रहे और क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे। क्यों? बच्चों के एग्ज़ाम। छोटे-छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स को हमने इतनी अहमियत दे दी, और हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है, डे ऑफ जजमेंट, उसको हमने कोई अहमियत नहीं दी। तो अपनी ज़िंदगियों की तरफ देखा करें कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये एक जमात है जो गुज़र चुकी इसके लिए जो इसने कमाया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और नहीं तुम सवाल किए जाओगे इसके बारे में जो तुम थे अमल करते। और उन्होंने कहा तुम यहूदी हो जाओ तो तुम राह पा जाओगे, या ईसाई हो जाओ तो तुम राह पा जाओगे। कह दीजिए कि बल्कि हम पैरवी करते हैं मिल्लत इब्राहिम की, जो हनीफ थे। हनीफ का क्या मतलब है? एक रुख होकर इबादत करने वाले। क़ूलू आमन्ना, और कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर, और जो नाज़िल किया गया हमारी तरफ, और जो नाज़िल किया गया इब्राहीम की तरफ और इस्माइल और इसहाक की तरफ और याकूब और इसकी औलाद की तरफ, जो दिए गए मूसा और ईसा, जो दिए गए अंबिया अपने रब की तरफ से। नहीं हम फ़र्क करते दरमियान किसी एक के इनमें से, और हम इसी के फर्माबरदार हैं। ना ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, कि हम कोई, वो लोग क्या करते थे कि नहीं ये नबी है तो इनका दर्जा बड़ा है, ये नबी नहीं है इनका छोटा दर्जा है। बल्कि हमको क्या सिखाया जा रहा है कि सारे अंबिया के दरमियान हमें फ़र्क नहीं करना। अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई अलग मुअज्जिज़ात और दर्जात अता किए हैं। फ़इन आमिनू, फिर अगर वो ईमान ले आए साथ इसके, और जो ईमान लाए हो तुम जिसके साथ, तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो गए। और अगर वो एराज़ करें, मुँह फेरें, तो वही वही
ہیں جو مخالفت میں، تو ضرور ان کو کفایت کرے گا آپ کا ان سے اللہ، اور وہی ہے خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور کفایت کرے گا آپ کو۔ جب آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِي، کافی سے ورڈ ہے یہ، تو القریب اس میں بہت سارے ورڈز ہیں، تو میں ابھی اس کا وہ نہیں بتا سکتی میننگ شارٹ میں۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے نا۔ جب بھی آپ پریشان ہو تو آپ یہ دل میں سوچ لیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت کے راستوں پر چل رہے ہیں، تو پھر اس بات کا اطمینان رکھیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ جو بھی پریشانی آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا، جو بھی آزمائشیں آئیں گی اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا، اور وہی ہے خوب سننے والا اور جاننے والا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کے بھول گیا اور آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، یہ نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانیوں میں ڈال دیا اور اب میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے رنگ میں، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسا ہم پر رنگ چڑھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم سے کوئی بات کرے تو ان کو یہ لگے کہ یہ اللہ والے، یہ رب والے، ایسا ہم پر رنگ چڑھ جانا چاہیے۔ ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری بات چیت، ہمارے کام کاج، زندگی کے طور طریقے، یہ سارے کے سارے ہم پر چڑھ جائیں۔ دیکھیے نا کہ آپ کوئی کپڑے کو، لائٹ کلر کے کپڑے کو ڈارک کلر میں ڈبا کے نکالتے ہیں تو اس کے اوپر وہ کلر چڑھ جاتا ہے پکا پکا۔ اسی طریقے سے اللہ کا رنگ بھی ہم پر چڑھ جانا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہودیوں میں کیا طریقہ تھا، جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا تو وہ اسے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سب سابقہ گناہ دھل گئے، اور عیسائی اس غسل کے پانی میں یلو کلر ملا لیا کرتے تھے۔ اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی نہیں، بلکہ نیو بورن بیبیز کو بھی یہ لوگ دیا کرتے تھے، اس طریقے سے کلر میں رنگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ اصل رنگ تو اللہ کا ہے، اس کی بندگی سے چڑھتا ہے۔ اور ان اہل کتاب سے کہہ دو ہم اس کی بندگی کرتے اور اسی کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کا رنگ ہم پر چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا ہے؟ چیک کریے اپنے آپ کو کہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے یا نہیں چڑھا ہے، ابھی یہ چڑھنا باقی ہے یا کچا پکا ہے ابھی؟ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون ظالم ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے غافل اللہ اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ بات ہمیں ہر وقت دھیان میں رکھنا چاہیے، دماغ میں الرٹ رکھنا چاہیے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ کوئی گناہ کی طرف ہم بڑھیں گے تو ہم کو یہ یاد آ جائے گا اللہ غافل نہیں ہے ہمارے عملوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت ہم یہ سوچے ہمارے آس پاس دو فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کیسے ہم غلط کام کر سکتے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور یہ ایک جماعت کی تحقیر گزر گئی اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کر دے۔ دوسروں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ آپ سے آپ کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ تو اپنے لیے تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری۔ انشاءاللہ یہاں پر ہمارا پارہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔